تھے پیار ہے پہلا کام، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اہل تشیع کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں، سنیوں کی کتابوں سے نہیں بول رہا، اب جو کچھ کہہ رہا ہوں شیعہ کی کتابوں میرے اہل تشیع بزرگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اس نے کہا مجھے علی سے پیار ہے، اور اس کے بعد اگلا قدم کچھ دن کے بعد جب اس کا پیار پکا ہو گیا، دنیا ماننے لگی کہ اس کو پیار ہے، پچھلی کتابوں کا عالم تھا، ظالم بڑا ترار تھا، بڑا لطفان تھا، اب اس نے دوسرا کام کیا کیا، اس نے کہا اے مسلمان بھائیو، اے مومن بھائیو، یہ کیسا ظلم ہے کہ حضرت عیسیٰ گئے وہ پھر پلٹ کے آئیں گے، لیکن نبی پاک جو افضل ہیں وہ جائیں اور واپس آئیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے عیسیٰ جائیں گے پھر آئیں گے، ایسے ہی نبی پاک گئے اور پھر رجعت کا عقیدہ نکالا، اور پھر اس کے اندر ایک اور چپر لگائی، اس نے کہا کہ جانتے ہو حضرت موسیٰ کا ایک وصی تھا، اس کا نام یوشع بن نون تھا، تو یہ کیسا ظلم ہے کہ پیارا نبی ہو سردار نبیوں کا، اس کا کوئی وصی نہ ہو، اس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا کوئی وزیر نہ ہو۔ اب انہوں نے کہا بول کہ کون ہے وزیر؟ اس نے کہا میرا علم کہتا ہے علی وزیر ہے، علی وسیع ہے۔ ایک تیسرا عقیدہ یہ بیچ میں ٹھوسا، اب جب یہ پکا ہو گیا اب اس نے چوتھا عقیدہ کر کے پھر پچر لگائی، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا او مومن بھائیو، او مسلمان بھائیو، یہ کیسا ستم ہے کہ حضرت علی خود وسیع رسول اللہ کے اور وسیع کے ہوتے ہوئے ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے، عمر کیسے خلیفہ بن گئے۔ اب یہودیت اپنا کام کرنے لگی، اس نے کہا ابو بکر بھی غاصب ہے، وہ بھی لٹیرا، عمر بھی لٹیرا، عثمان بھی لٹیرا۔ دیکھیں یہودیت کیا چال چل رہی ہے، کیسی غضبناک چال چل رہی ہے، چھری اسلام کی گردن پہ چلا رہے ہیں ظالم۔ اب چلتے چلتے اس نے کہا وزیر بھی علی ہے، وسیع بھی علی ہے، آگے چل کے اس نے پھر نعرہ لگایا، اس نے کہا جب وزیر وہ ہے، وسیع وہ ہے، تو پھر بلا فصل خلیفہ وہ ہے۔ اب یہ پانچواں عقیدہ آیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ پہلے یہودیوں نے نعرہ مارا، یہ عقیدہ یہودیوں کے گھر سے آیا ہے اور یہودیوں کے ماننے والوں نے اپنایا ہے، یہ مسلمانوں کو ستایا ہے، مسلمانوں کو مکایا ہے، یہ خنجر اسلام پہ چلایا ہے، کیونکہ اگر اسلام میں ابو بکر نکل جائے، عمر نکل جائے، عثمان نکل جائے، باقی بچتا کیا ہے؟ دیکھا آپ نے یہودیوں نے کیا کام کیا۔ اب یہودی نے عقیدہ گڑا کہ علی وسیع ہے، اور ہمارے یاروں نے نعرہ پکا کر دیا، اور تو اور اذان میں گھسیڑ دیا۔ مولا علی کی اذان سادہ ہے، وہی جو آپ دیتے ہیں، میرے امام حسین کی اذان وہی ہے، تو یہ اذان کہاں سے آ گئی؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ وہ یہودی نے جو فصل بیجی تھی وہ یہ یار کاٹ رہے ہیں، اسلام کو پاٹ رہے ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں علی سے پیار ہے، اور تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ یہودیوں سے پیار ہے۔ علی تو بے شک پاک باز جان نثار ہے، لیکن یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، صحابہ لکھ رکھو، یہ جو اذان کے اندر یہ گھسیڑا گیا، یہ پچر لگائی گئی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، یہ نبی کی اذان نہیں ہے، یہ علی کی نہیں، یہ ولی کی نہیں، یہ غوث جلی کی نہیں، یہ یہودیوں کی پچر تھی۔ اسی لیے شیعوں کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، جو چوتھی کتاب ہے شیعوں کی صحیح کتاب، اس میں من لا یحضرہ الفقیہ کا مصنف کہتا ہے کہ لعنت ہو اس پر جس نے یہ لفظ پڑھائے ہے، وہ کافر ہے، وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے۔
میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کسی کو نہ کافر بولتا ہوں، مسئلہ سمجھتے جاؤ۔ یہ شیعوں کے امام نے کتاب ہے، شیعوں کی چوتھی کتاب، 4 کتابیں ہیں ان کی سیاہ، جیسے ہماری 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان کی ہیں 4، اور چوتھا کہتا ہے یار، کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ، وہ کہتا ہے امام نے کہا لعنت ہو ان پر۔ جی جو یہ لفظ پڑھاوے وہ اماموں سے لعنت پاوے، وہ سیدھا یہودیوں کے گھر جاوے۔ اللہ کرے تو بھی کچھ سمجھ آوے، رب تو نیرے حلوے ہی نہ کھواوے۔ جہاں جاتے ہو اسی دیگ پہ ڈیرے ڈال لیتے ہو، جی حسین پاک کا نام لیتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، وہ تجھے سمجھ نہیں آتی، وہ پی رکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پیتی رکھ، علی علی کیتی رکھ۔ ایسے سنی سن نہ ہو، ذرا سوچ، یہ یہودیوں نے عقیدہ بنایا، اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اہل تشیع برادری کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں لوگ چھپ کے چھپا کے نہیں کہہ رہا، کیونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان چھپاؤ، خلاف ایمان کو ظاہر کرو، یعنی تقیہ کرو۔ ہم تقیے وقیے کے قائل، ہم اس فرحنے جھوٹ کے قائل۔ ان سے کوئی پوچھے کہ مولا علی جو تم کہتے ہو وہ یہودی والا عقیدہ کہ غاصب ہے ابو بکر، غاصب ہے عمر، لوٹ لی خلافت، تو حضرت علی تو حیدر کرار تھے، وہ تو مشکل کشا تھے، وہ تو شیر خدا تھے، انہوں نے وہ تو ہزار کو انگلی پہ نچا سکتے تھے، وہ تو خیبر کو انگلی پہ اڑا سکتے تھے، تو وہ ابو بکر کو بھی جھکا سکتے تھے، وہ عمر کے مقابلے میں بھی آ سکتے تھے، وہ چاہتے تو سب کچھ بچا سکتے تھے، لیکن پورے 25 سال پہلے ابو بکر کے پیچھے نمازیں، اس کے مشیر، پھر عمر کے مشیر، پھر عثمان کے مشیر، سلامت ہے تھوڑا ضمیر، بندگان بے پیر کس طرح کہتے ہو علی ہے حیدر کرار، وہ حیدر کرار، اور 25 سال نہ سچ بول سکے نہ سچ کا جھنڈا اٹھا سکے، تو پوچھا ہم نے ذاکر بھائی تینوں کو سمجھ آئی؟ تو انگلی کان کو لگائی، آنکھیں صحیح ساڑھے علی تکیہ کیتی رکھے، کیا کیتی رکھیا؟ تکیہ۔ یہ تکیہ مکیہ کیا بلا ہے؟ کہا امیر عبداللہ خان سے پوچھ تکیہ کیا ہے، شیر محمد خان سے پوچھ تکیہ کیا ہے۔ تکیہ یہ ہے سچ نو چھپائی رکھ، جھوٹ نو وگائی رکھ، تو جو آوی کھائی رکھ۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر اوپر پچر لگائی کہ ہمارے امام نے کہا من لا تقیۃ لہ لا ایمان اللہ، جیڑا تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں، پکا بے ایمان ہے۔ لہذا ساڈا علی بھی تقیہ کر گیا۔ ظالمہ آگے کہا ہم نے کہا امیر معاویہ سائیں کو خلافت دے دی حضرت امام حسن نے، کیوں؟ کہنے لگے تقیہ کیا تھا۔ یہ تقیہ کی دے چھٹتا بھی ہے یا تقیہ؟ ہم نے کہا تم قرآن کو مانتے ہو، کہا سچا قرآن وہ ہے جو مولا علی نے جمع کیا تھا، ہے ذہن میں؟ آپ تو بس کہتے ہیں حسین پاک کا نام لیتے ہیں، اس سونے حسین کا نام لیتے ہیں، اہل بیت نال پیار کرتے ہیں، سانو پیارے، تو وچلی گال تینوں پتہ ہی نہیں ہے تقیہ کرتے۔ اللہ کہاں پہنچی بات؟ حضرت سیدنا مولا علی نے کیا کیا؟ 25 سال، کتنے سال؟ ایک دن بندہ جھوٹ سے عمل کرے، 2 دن جھوٹ سے عمل کرے، 3 دن عمل کرے، پر 25 سال پورے جھوٹ دے اوتے عمل کمایا، انہاں دے پیچھے نمازاں، جنہاں نو غاصب، جنہاں نو لٹیرا تے جنہاں نو ظالم، اور ظالم بھی چھوٹا موٹا نہیں۔ اب ذرا یہ کتاب میرے پاس شیعہ حضرات کی کتاب ہے جلائے العیون، چھپی ہوئی ہے ایران کی، اور اس کے لکھنے والے ملا باقر مجلسی شیعہ کا امام، اس کتاب کے صفحہ 211 سے 222 تک جو کہانی ہے میں مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ اب انہوں نے کیا کہا کہنے، وہی ان کے پیچھے نمازیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ، ان کے ساتھ پیار، جنہوں نے کیا کیا شیعہ حضرات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک میں نہیں سب میں لکھا ہے، میں نمونے کے لیے ایک کتاب لایا ہوں تاکہ یہ معاملہ نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے گا۔
یہ نق اس لیے لایا ہوں تاکہ زیارت ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل کو چین آئے، سکون آئے، یقین آئے۔ لکھتے یہ ہیں شیعہ حضرات کے امام، کامل امام، کہتے ہیں جی وہ ابو بکر جس وقت حضور پاک نے وصال فرمایا، ابو بکر منبر پہ آیا کہ ابو بکر نے اور عمر نے آخیا جاؤ پڑھ کے لے آؤ علی نو، یہی لینگویج یہی زبان ہے، پڑھ کے لے آؤ علی نو۔ تے علی نو پڑھن گیا کنفذ حضرت عمر دا غلام، تے حضرت علی نے آخیا میں نہیں آنا، میں قرآن پہ جمع کرتا، میں نہیں آنا، میں کیا پیا کرتا، قرآن جمع پیا کرتا۔ حضرت عمر فاروق نے آخیا خالد بن ولید تو جا، خالد بن ولید گئے، انہوں نے آخیا میں نہیں آنا، میں قرآن پیا جمع کرتا، میں کم پیا کرتا، میں نبی دی وصیت تے عمل پیا کرتا۔ حضرت عمر نو غصہ جو آیا، انہوں نے حضرت عمر نہیں لکھیا، انہوں نے جو لفظ لکھے نے اس کتاب دے وچ عمر ملعون، اے جڑے سانو آدن کی سانو لانتی آ دے میں نہیں آتا اور نہ آکھاں گا، لیکن انہاں دی تہذیب حضرت عمر نو کافر، حضرت ابو بکر نو منافق کافر، اور آتے نے کہ یہ جڑے صحابہ اگلے میں دستا آتے نے کہ پھر تیجی واری حضرت عمر، اے حضرت تے میں پہ انہوں نے وہی آکھیا جڑے آکھدے نے عمر آیا، انہیں آ کے دروازے نو کھڑکایا، انہیں آکھیا علی باہر نکل نہیں تے میں تیرے گھر نو اگ لا دیتا، تیرے دروازے نو اگ لا دیتا۔ تے حضرت علی المرتضی نے آخیا او مینوں نہ ستاؤ، مینوں نہ رنجاؤ، مینوں نہ دکھاؤ، تے حضرت علی تے اوتھے ہی چھپے رہے تے لکے رہے، تے بی بی فاطمہ ہوری اٹھے، انہاں نے آخیا عمر کیوں سانو دکھاندا ہے، کیوں سانو ستاندا ہے، تے حضرت بی بی فاطمہ نے کوئی لفظ جڑے انہاں دے منہ تے ہوندے نے او آکھے حضرت عمر نو، حضرت عمر نے آخیا کھول دیو دروازہ، میں تہاڈا گھر ساڑا تے تہاڈا دروازہ ساڑا۔ حضرت عمر نے دروازے نو اگ لا دتی۔ مولا علی کتنے او لکے پے، اے کنے لکھیا؟ شیعہ نے۔ حضرت علی لکے پے، بی بی بیٹی کے دیے، نبی دی بیٹی علی دی بی بی دروازے تے ہے کوئی او جا غیرت مند خامن، بی بی دشمناں نو کھڑی روک دیے تے خامد لکیا پیا میں بچ جاؤں۔ اوے ساڈا مولا علی اے نہیں، ساڈا علی اوئے جڑا خندق وچ آوے اور پھر عمر بن عبد ود پہ آوے تے علی پڑھ کے آوے، چڑھ کے آوے تے پھر انہوں پکڑ کے جو وگاوے چھٹی تا دودھ یاد آوے تے سنی نعرہ لاوے لا فتح الا علی، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگے آختے نے حضرت عمر نے اگ لا دیتی دروازے اور اے لکھتے بھی ہیں تے پڑھتے بھی ہیں، اے جڑے لکھ لکھ روپیہ لے کے تھڑے تے آندے نے، اے کنا تے ہاتھ لاندے نے تے آدھے آواز آئی ہے، اے جڑے آوازاں لاندے نے تھڑے تے لکھ لکھ روپیہ، کنا لکھ روپیہ پہلے لینا تے میں مرغا دیسی کھانا تے بیٹھک دے وچ اے سی ضرور ہووے تے نماز میرے تو دور ہووے، روزہ میرے تو دور ہووے تے مدے واسطے کچھ وچ ایک تہاڈی حور ہووے، اے مسئلہ وچ ضرور ہووے تے 6 دن لاواں گا تے 50 روپیہ فی تھلا لے کے جاواں گا تے تانوں اہل بیت دی عظمت سناواں گا تے ساریاں نوں دوزخ وگاواں گا تے میں بعد وچ آواں گا۔ اے وڈے ٹھیکے بس بھائی بس مہربانی ہن نعرے نہ لاؤ، بڑی مہربانی، ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے کم بڑا ڈوڑا ہے تے تمہارے ہو کے سال کوٹ بھی جانا ہے تے اوتھے بھی مدنی دا راگ سنانا ہے۔ اس واسطے ذرا ہاتھ رکھ کے سوچو، اپنا دین یہودیاں کو لو بچاؤ، مجوسیاں کو لو بچاؤ، اوے مسلمانو جاگو، اتوں ہور تے وچوں ہور نے، تسی سمجھدے ہو لاہور نے، نا نا انہاں نوں پہچانو، کوشش کرو، اے اتوں تسی او اگ پئی وسدی ہے، تسی آدے اے رم جھم پئی ہوندی، نہ میرے جان آدھے نے عمر آیا،
آکے دروازے نو اگ لا دیتی ملا باقر مجلسی شیعہ لکھتا ہے آدھے کہ اگے کے ہویا اگے حضرت بی بی فاطمہ آ گئیاں عمر نے رکھ کے ماریا تازیانہ بی بی نو تے بی بی دا بازو نے ٹک کے رکھ دیتا تے پھر بی بی اگے ودھی انہیں آکھا عمر میرے تے ترس کھا میں نبی دی بیٹی ہاں عمر نے رکھ کے دروازے دا پاسا ماریا بی بی نو تے بی بی دا سینہ پھٹیا تے بی بی نے پیٹ وچ حضرت محسن سی بی بی دا بچہ اتھے ہی شہید ہو گیا لیکن حضرت علی کتنے او لکے پے میں نو دسو میاں والی پکھر دے مسلمانوں اے علی ہو سکتے اے شیعہ تعریف پیا کرتا ہے کہ اہل بیت دے اوتے ظلم پیا کرتا ہے پوچھو ہی نہ دے کولو اوے علی ہو نہیں جڑا ظالم و نبی دی بیٹی ہوئے جڑے اپنی بیوی دی حفاظت نہ کرے انہوں اساں کسے قیمت وچ گنتے او بی بی اور پھر بیٹا شہید ہوندا ہے پیا بیٹا شہید ہوئے بی بی دی عزت دے اتے اپنا تادیاں نے پیوستن بی بی دے جسم دے اتے تے مولا علی چھپے پین مولا علی بیٹھے نے اپنے ڈر کولو اپنی جان میں بچا دینے اوے ظالمو خدا کرے تسی جھوٹ نہ بولو اوے اتنے جھوٹ نہ بولو اوے تمار نہ بولو اوے سچائی نو مٹی وچ نہ رولو اوے گندیو گندے بول نہ بولو ایک کتاباں تہاڈیاں زباناں تہاڈیاں کہ بی بی زخمی ہو کے ڈگی بیٹا محسن شہید ہو گیا پھر حضرت اپنا عمر اگے ودھے نے شیعہ صاحب لکھدا ہے اگے حضرت عمر ودھے نے کنفرنس خالد بن ولید اگے ودھے تے پکڑیا حضرت علی نو پکڑ کے آکھیا چل ساڈے نال مولا علی نے آکھیا کہ اگر نبی نے وصیت نہ کیتی ہوندی میں تانوں سبق پڑھاندا لیکن انہاں نے پھڑ کے رسا حضرت علی دے گل وچ پایا تے حضرت علی نو گھسیٹنا شروع کر دیتا حضرت علی نو گھسیٹ دے جا رہے نے مسجد دے وچ جا کے چھٹیا تے ہاتھ کھڑیا مولا علی دا کہا کر بیعت ابو بکر صدیق دی کر بیعت اللہ اکبر صدیق اکبر نے اگے ہاتھ ودھایا تے بی بی توڑ دی پیچھے گئی ہے زخمی بی بی ایک کہانی ہے ایک ڈرامہ لگتا ہے کوئی سچائی ہے اے جھوٹ دا تمہارے جڑا کھڑن والا غدار ہے لیکن جنہاں نو پیار ہے وہی ہو جا نبی دی قوم دا وقار اللہ حضرت بی بی دوڑ دی پیچھے گئی ہے بی بی نے آکھیا او ظالم و ظلم نہ کرو اب کہانی اگے کی بتائی ہے اگے کی کھڑیے تے بنائی ہے بی بی نے آکھیا تسی اگر علی دے اوتے ظلم نہیں چھڈو گے تسی ظلم کرنا نہیں چھڈو گے تے میں اپنے وال کھول دیواں گی نبی دی بیٹی ہوئے تے مجمع وچ کھڑوتی ہوئے تے آکھے میں وال کھول دیاں گی پھر ملا باقر مجلسی لکھدا ہے آدا ہے کہ اگے بی بی نے آکھا میں نبی دا کرتا سر تے رکھ کے بددعاواں کراں گی میں رب دا دامن پھڑاں گی میں چیخاں تے پکاراں کراں گی حتیٰ کہ میں اتنی چیخاں گی تے روواں گی اللہ تعالیٰ تواڈے تے عذاب نازل کرے گا تے تسی سارے مر جاؤ گے حضرت سلمان فارسی اگے ودے نے آ کے ویکھیا کہ کوئی حضرت علی دی مدد نہیں کردا کے شیعہ نے جڑا عقیدہ بنایا آدھے نے نبی دے انصار نبی دے مہاجر جتنے صحابہ سن سارے مرتد ہو گئے سارے کافر ہو گئے صرف 3 صحابہ بچے نبی دا ایک شاگرد بھی نہیں بچیا جڑا مومن رہا ہو جی اے علماء بیٹھے نے شیعہ دا عقیدہ ہے کہ 3 صرف بچے نے نبی دے یار سلمان ابو ذر مقداد یا ایک اور باقی سارے نبی دے شاگرد مرتد تے کافر تے منافق ہو گئے نہ مکے والے بچے نہ مدینے والے بچے شیعہ دے نزدیک 1,24,000 صحابی سارے ہی غدار سارے منافق سارے کافر ابو بکر صدیق نو کافر آکھن تے تو مینوں آکھے یار انہاں نو کچھ نہ آکھی میں نہیں آکھدا کچھ لیکن میں پوچھنا چاہنا مسلمانو اگر تسی زندہ ہو تے جڑا صدیق اکبر نو کافر آکھے جڑا پاک عمر نو کافر آکھے ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں نبی دی پوری درسگاہ کافر نبی دے سارے یار کافر اے شیعہ دا پکا عقیدہ ہے انہاں دی کتاباں وچ لکھیا ہے ایک وچ نہیں درجنہ کتاباں وچ شیعہ لکھی وی بیٹھے نے زبانہ نال بیان بھی کردے نے ایک کردے نے سنی جا کے پھر اتھے ہی مردے نے ہوش دے نہ
سن لو جڑا تواڈے پیو نوں دیوے گالی او دے نہیں بنتے تسے کدی وی سوالی تے جڑا ایک نوں نہیں دو نوں نہیں تین نوں نہیں چار نوں نہیں نبی دی پوری جماعت جنہاں نوں رب آکھے سچے نے پرہیزگار نے وفادار نے نبی دے یار نے اروار نہیں پار نے انہاں نوں ظلم کمایا جاوے انہاں نوں شیعہ دے سارے ہی کافر ہو گئے ایک بھی نہیں اگے ودھیا تے حضرت بی بی فاطمہ نے جدو چیخو پکار کیتی اگے ہن کہانی سنو اگے آدے نے بی بی فاطمہ اتنی زور دیاں چیخیاں کہ مسجد نبوی دیاں دیواراں اُتے اٹھ گئی دیواراں اُتے اے جو تمبو اٹھیا ہویا وچ جگہ خالی ہے انج جگہ بندہ تھلو گزر سکدا سی تے حضرت سلمان دوڑے آکھیا بی بی اے بد دعا واپس لے لے نہیں تے سارا مدینہ برباد ہو جائے گا بی بی نے دعا بد دعا واپس لے لی ہن مینوں دسو جدا بچہ جس بی بی دا ڈگ گیا گر گیا فوت ہو گیا جس بی بی دے بازو دے اوتے ضرباں جس دے سینے دے اوتے ضرباں کہ او دا بچہ ہی شہید ہو گیا او بی بی آ کے تقریراں پئی کرتی ہے مسجد نبوی دے وچ بد دعاواں پئی دیندی ہے ایک کہانیاں جوڑن والے کون نے اصل پیچھے یہود نے اصل پیچھے یہود مردود نے بعد وچ انہاں نوں اگے ودھاون والے ناپاک وجود نے ورنہ سنی پڑھتے نبی دی آل تے درود نے اے یہودیاں دے بنائے ہوئے کہانیاں تے قصے اج ایک جڑی گل جڑی میں عرض کیتی پھر اگے انہاں دے مسلک تے مذہب نو ویکھو او سانو آکھدے ہو کہ اہل بیت نال پیار نہیں کردے لیکن تسی بھول گئے ہو میرے پیارے ہو کہ تساں کی کیتا امام حسن پاک نے جدوں جناب امیر معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا شیعہ کے آ گئے آکھن لگے یا مذل المومنین او مومناں نو ذلیل کرن والے آئے کی پیا کردا ہے امام حسن نے قسم چکی اے بھی شیعہ دی کتاباں وچ امام حسن نے آکھیا شیعہ تو مینوں امیر معاویہ چنگا او تسی تے او ظالم ہو جڑے میرے پیو نوں بھی ستاندے رہے میرے بھائی نوں تساں قتل کیتا مینوں بھی ذلیل کردے ہو تسی ذلیل کرنے والے ہو تے شیعہ نے پکڑیا حضرت امام حسن پاک نوں انہاں دے تھلوں کپڑا کھچیا حضرت سیدنا امام حسن دی اتوں چادر کھچ لئی امام حسن نوں جدوں کوب کرنا شروع کر دیتا امام حسن نوں گالیاں دتیاں حتیٰ کہ امام حسن گھوڑے تے چڑھے نے اے بھی شیعہ نے لکھیا اسے کتاب دے وچ بھی موجود ہے وہ آدھے نے پھر شیعہ پیچھے دوڑے امام حسن گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑے پیچھے چھا کے شیعہ نے پھڑیا اور رکھ کے ماری تلوار امام علی مقام امام حسن دے انہیں موڑے نو زخمی کر دیتا زخمی کر کے انہیں آکھیا تو کافر شدی اوے حسن تو بھی کافر ہو گیا ہے تیرا باپ علی بھی کافر ہو گیا اے او ٹولا ہے جڑا امام حسن نو بھی کافر آکھے مولا علی نو بھی کافر آکھے کافر کافر لعنت لعنت انہاں دی زبان تے سجدی ہے انہاں دی کتاب پئی گجدی ہے تے لعنت کسے دے سر تے پئی وجدی ہے اساں تے صرف دستے پیا اساں تے رحمت دی طرح وسدے پیا اساں تے تانوں سچ سنا دے پیاں تے بھولن والےاں نوں سمجھاندے پیاں اساں صرف سچائی پہ دستے ہاں نہ کسے نوں گالی دینا مقصود کیونکہ میری زبان تو گالی نکلے گی نہیں انشاءاللہ لیکن جڑا کتاباں دے وچ جڑا انہاں دی میں اپنے کناں نال سنیا میرے بھائی امیر عبداللہ خان شیر محمد خان سیالوی صاحب سارے بزرگ پھیرے وچ اے بھی پڑھتے رہنے اساں اپنی کناں نال سنتے سا ایک کرائے دے ذاکر آندے سن آ کے زور زور دے اے روایت بیان کردے سن آدے سن او شیو محسن دا قاتل پہچانو محسن دا قاتل پہچانو اس ویلے اساں کتاباں پڑھیاں نہیں سن ہن پڑھدے ہاں تے سمجھ آندی ہے اے اپنا تقریراں دے وچ حضرت عمر نو کی بول دے نے حضرت عمر نو کی بول دے نے اوے عمر تے چلو دور ہویا عمر تو دور ہویا عثمان تے دور ہویا حضرت سیدنا عثمان تے دور جڑا مولا علی نو کافر آکھے جڑا امام حسن نو بھی تسی آکھو گے انہاں نو کافر کیوں آکھدے سن محب اے موالی اے مولا علی نو کافر کیوں آکھدے سن فرماندے نے اس واسطے کہ امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ نو خلافت دے دتی ہاتھ وچ ہاتھ دے دتا لہذا کہ تو انہاں نو مان کے کافر ہو گیا اور حضرت علی نو کافر کیوں آکھیا انہاں نے جنگ دے وچ قرآن پاک نو حکم مان لیا قرآن پاک نو ثالث مان لیا سی لڑنا چاہیے سی انہیں منیا قرآن نو حکم تے ثالث او اٹھے کافر تو معاویہ نو من کے کافر
جڑا مولا علی نو بھی نہ منے، جڑا امام حسن نو نہ منے، تے جڑے امام حسین نو شہید کرن والے کون نے؟ اے بھی کتاباں یہی بول دیاں نے، جڑے بلان والے کوئی قتل کر کے جان والے، حتیٰ کہ بی بی سیدہ زینب دا خطبہ تانوں یاد ہونا ہے کہ جدوں بی بی آئی تھی او کوفے دے بازار دے وچ تے روندے سڑ پٹدے سڑ پئے، ہائے کی کیتا، ہائے کی کیتا، تے کتاباں وچ خطبہ موجود ہے، سنیاں شیعہ ساریاں کتاباں وچ بی بی نے آکھیا یا اہل القتل یا اہل الغدر، او غدارو وعدہ توڑنے والے ہو، کل بلاندے ہو اج روندے ہو، پہلے ماردے ہو پھر روندے ہو۔ بی بی نے بددعا دتی، ہن پٹدے ہو، ہن ماتم پہ کردے ہو، انتم فیہا خالدون۔ جاؤ حسین دی بہن دی تانوں بددعا ہے، قیامت تک پٹدے ہی نظر آؤ گے۔ دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ اے بددعاواں نے اماماں دیاں صاحب سلاماں دیاں جیڑیاں پیچھا چھڈ دیاں نہیں۔ او مجوسی اتھے انگاریاں دی پوجا کردے سن ایران دے وچ، مجوسیاں کیدا گھسیڑیا کہ تسی بھی انگارے اکٹھے کرو تے انگاریاں دے اوتے نچو۔ مجوسی اس دور وچ انگاریاں تے نچدے سن، او تے پوجا کردے سن، اے بھی انہاں مجوسیاں دی طرح انگاریاں تے پے نچدے نے تے پاگل اے سمجھدے نے رحمت دے موتی پے واسطے نے۔ جی ٹردے ٹردے پی بیٹھے چوکھے پیالے بھنگ دے، ویکھو انہاں دے رنگ کہ پیالے جدو دو پی بیٹھے سمجھ نہ آوے پانی کی ہوندا ہے تے او کی ہوندا ہے، مرزا قادیانی دی طرح تے ایک بیٹھا پیشاب کرے شیعہ تے چھیٹا دوسرے تے پئیاں تے آکھن لگا اج گرم گرم بارش پئی ہوئی۔ اے دماغ جدوں خراب ہوندے نے تے رب دے انج بھی عذاب ہوندے نے تے دشمن نبی تے نبی دی آل تے اصحاب دے جتھے جاون خراب ہوندے نے۔ یہودیاں نے اپنا کام کیتا، وسیع دا عقیدہ یہودیاں گھڑیا، خلیفہ بلا فصل دا عقیدہ یہودیاں گھڑیا، اے اذان دے وچ اڑیا، اے جڑا رنگ چڑھیا اے بھی یہودیاں تو وڑیا۔ سمجھ ہوئے اڑیا نہیں سمجھ آئی؟ اے جتنا عقیدہ پورا میں دعوے نال پہ آکھدا اے دے وچ ایک بھی نہ مومناں دا نہ مسلماناں دا، اے سارا پاروں آیا ہے پاروں تے پار والیاں وچ واڑے آئے۔ پھر کیوں وہی گل ہے، یہودیاں اپنا بدلہ لیا تے مجوسیاں اپنا مجوسیاں بدلہ لے لیا انگاریاں تے نچا نچا کے۔ اساں بھی انگارے پوج دیا تے تسی بھی پکڑے پوجو تے اگلا مسئلہ یہودیاں دے نزدیک ماں دے نال زنا، اساں زنا دے او تے ادن سب جائے دے، ماں بیٹی بیوی تے شیعہ حضرات نے اپنی کتاباں وچ صاف لکھیا ہے۔ میں معذرت نال گل پیا کردا کہ سچ ایک واری دس جاواں، لکھ دے نے کہ اپنے شرمگاہ نو ریشم لپیٹ کے سارے محارم دے نال ماں بہن بیٹی سب دے نال جائے۔ اے ثابت نہ ہوئے تے چھرا تہاڑا تے گردن میری، اگر ہوئے تے ہوش کرو۔ انہاں دے پیچھے اے مجوسیاں دا خیال سی، مجوسیاں دا عقیدہ سی جیڑا انہاں نے اپنایا تے مسلماناں دے گھر وچ وگایا تے اور اس کو مسئلہ اگے ودھایا، اس دا نام مدعا فرمایا۔ کی انہاں مدعا تے تانوں پتہ نہیں سمجھ آ رہا، مدعا بنایا۔ مدعا کی آتے نے امام جعفر فرماتے نے جیڑا مدعا نہیں کردا مومن ہی نہیں، جیڑا مدعا نہ کرے ہو کہ مدعا کی بلا ہے۔ آتے نے مدعا اے وے کہ بندہ جاندا ہے پیا کسی دی بیٹی کسی دی بہن کوئی پئی آندی ہے، انہوں بندہ چ آکھے کہ 2 گھنٹے واسطے 2 دن واسطے یا مہینے واسطے سلام دعا، وہ آکھے ہاں تے چلو ہن بس تو کچھ مینوں دے۔ سمجھ آئیے کی شرائط ہے؟ کوئی کسی دی بیٹی ہوے پاک، اور شرائط کی نے آکھے بازاری عورت نہ ہوے، پاک باز ہوے، صدقے ہوئے صدقے، بازاری عورت نہ ہوے، پاک باز حلالی عورت ہوے تے جیڑو چڑھ جاوے تے جیڑی ہوے تے جیدی بیٹی تے جیدی بہن، انہوں آکھے متا کریے۔
وہ آکھے کی دے گا، وہ آکھے کی کم تو کم آدن امام نے آکھیا کم از کم اتنا ضرور ہوئے ایک مٹھ اٹے دی کی قیمت لگی، ایک مٹھ اٹے دی، ایک مٹھ جو دی، یا 4 کھجور سارے ٹکڑے دور پھڑ لے ہوں ڈاڈا ہے تو مجبور اور پاک باز ہوئے وہ ایک دیئے اسوادن جی تسی مقتا دیو زنا دیو ساڑے نزدیک نکاح موقتے یہ ساڑے نزدیک وقتی نکاح ہے۔ اللہ اساڑے نزدیک اے جیڑا عقیدہ تے جیڑا اے ایمان ہے اے خالصتاً زنا ہے، خالصتاً فحاشی ہے، خالصتاً بے حیائی ہے، لیکن اے گناہ بازاراں وچ ہوئے تے زنا آتے نے انہاں نو کر کے سنسار کر دے نے ایک کتاباں وچ لکھ جاون آدے نے جڑا ایک واری متا کرے انہوں امام حسین دا درجہ ملتا ہے، جیڑا 2 واری کرے انہوں امام حسن دا درجہ ملتا ہے، جیڑا 3 واری کرے انہوں مولا علی دا درجہ ملتا ہے، جیڑا 4 واری انہوں نبی دا درجہ ملتا ہے۔ کی سمجھو آکھے جی جا متا کرے انہوں حسین دا درجہ، حسین گردن کٹاوے اللہ دے نا تے جاوے او حسین کہاوے اے نامراد زنا کماوے تے حسین بن جاوے۔ پھر جڑا دوسری واری مکالا کرے وہ حسن دے درجے تے، جڑا تیجی والی مکالا کرے وہ علی دے درجے تے، جڑا چوتھی واری مکالا کرے وہ نبی دے درجے تے۔ ایک کیڑا مذہب ہے آدھے نے جدو متا کر کے نہا دینے او دے پانی دے قطرے قطرے بچوں 70 فرشتے پیدا ہو دینے جیڑا اے مقالہ کرنے آلے وقتے بخشے دیا دعاواں پہ کرے۔ اساڑی توبہ ایسے مذہب تو ایسے عقیدے تو نہ قرآن تے ایمان، نہ اذان تے ایمان، نہ نماز تے ایمان، نہ روزے تے ایمان، کدے تراوی تواڈی پڑھی نہیں، کدے نماز تواڈی دماغ پہ چڑھی نہیں، کدے کوئی بھی سچائی انہاں دے دماغ وچ بڑی نہیں۔ پھر اساں کنج آکھیے پیارے آ پیار کریے، اساں تے اپنے مسلمان بھائیاں نو سمجھا دیاں، انہاں نو یہی پیغام دے دیاں کہ نبی دے غلام بڑو، رسول اللہ دے غلاماں دے غلام بڑو تے رسول دی آل دے غلام بڑو۔ جڑے لوگ قرآن نو سچا مندے نہیں وہ آکھدے نے قرآن ہے ہی آیا ہی نہیں، قرآن تے مولا علی نے چکیا سی اور لکایا سی اور فرمایا سی کہ ایک قرآن میں امام آلے وہ مہدی نو دیواں گا جدوں وہ آوے گا لے کے آوے گا، ہن اے سچے قرآن نو کوئی نہیں ویکھے گا۔ اے جڑا قرآن ساڈے کول تواڈے کول اے دی آیت تے 6666 اے آدے نے ساڈا سچا قرآن ہے جڑا او دی تے 17000 آیت ہے، او قرآن نہ آیا ہے نہ آیا ہے کدوں آنا ہے کہ جدوں امام مہدی آوے گا او قرآن لے کے آوے گا۔ جڑے نہ قرآن نو منن نہ اذان نو منن نہ اسلام نو منن انہاں نو آکھیے تے کی آکھیے بس آخر وچ یہی آکھاں گے کہ تسی پیارے آن والے ہو، پیارے نبی دے پیارے غلامو یاد رکھو اپنا ایمان بچاؤ، یہودیت تو بھی بچاؤ، مجوسیت تو بھی بچاؤ۔ اے سادشاہ ساڈا پیچھا پیاں کردیاں نے، اے مدرسے تاں بڑھائے گئے نے کہ ایتھے آن کے بچے پڑھن گے، اپنے سینے نو روشن کرن گے، آپ بھی بچن گے تہانوں بھی بچان گے۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو بھیجیا کرو، قرآن پڑھایا کرو، دین سمجھایا کرو تاکہ ایک کالیاں آندھیاں جڑے ایمان دے خلاف اے چل پیاں نے تہانوں سانو برباد پیاں کردیاں نے۔ نبی پاک دا او فرمان سانو یاد آندا ہے کہ فتنے اس طرح وسن گے جس طرح بارش وستی ہے۔ اج او فتنے وستے نے پے ساڈے گھراں وچ، ساڈے باہر، ساڈے میداناں وچ۔ ایمان نو بچان دا ویلا ہے، مدینے جان دا ویلا ہے تے دین نو سینے لان دا ویلا ہے۔ اللہ تعالی کرم فرماوے ساڈے امام نو محفوظ، ایمان نو محفوظ فرماوے، سانو سچے نبی دا سچا غلام بناوے تے ساڈی فطرت، ساڈی نس نس، ساڈے بند بند، ساڈے سند سند دے وچ نبی دی آل دا تے نبی دے اصحاب دا پیار آوے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی
توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اے سارے بزرگ، سارے مشائخ، سارے علماء تشریف لے آئے نے، اے اسے وقت آئے نے کہ زیارت بھی کرواون تے تہانوں سانوں رستہ بھی یہی سمجھاون کہ اے میرے پیارے مسلمانوں، اے راہ سیدھی راہ، وہی راہ جڑی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔